جب بھی اذان ہو تو اذان کے وقت جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ کے واسطے آپ جو اس کام کو 2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے روک دیجئے۔ کوئی ایسا کام جس سے جو ہے لوگوں کو تکلیف ہو، جیسے کھٹ کھٹ کر رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، کوئی ٹھوک ٹھاک کر رہے ہیں، تو آپ ایسے میں اذان بھی ہو رہی ہے، ٹھوک ٹھاک کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ آواز کم کر دیتے ہیں، تو آواز کم کرنے سے کیا ہوگا؟ پھر بھی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اس سے اچھا کہ آپ موبائل کو بند کر دیجئے۔ اگر ہم اذان کا احترام نہیں کریں گے، اگر ہم اذان کا جو ادب نہیں کریں گے تو غیر مذاہب کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتے ہیں تو وہ ایمان لا رہے ہیں اذان سن کے۔ فلپائن جو ہے ایک ملک ہے، وہاں کی ایک ٹک ٹاکر مشہور معروف جو ہے ایک لیڈیز ہے، معروف ہے، ٹک ٹاکر ہے، وہ خود بیان دی ہے کہ جو ہے متحدہ عرب میں جو ہے وہ رہتی تھی، اور جس جگہ وہ رہتی تھی ان کے گھر کے سامنے مسجد تھی، تو وہ روزانہ جو ہے اس کے گھر کے اندر جو ہے آواز آتی تھی اذان کی۔ تو جب بھی وہ اذان ہوتی تھی تو وہ عورت کیا کرتی تھی کہ جو اپنے سنوں پر دوپٹہ رکھ لیتی اور غور سے سنتی کہ آخر یہ اذان کے الفاظ میں ہے کیا، اذان کے الفاظ میں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ایک غیر مذاہب ٹک ٹاکر جو اپنے بدن کو جو ہے ننگا کر کے جو ہے یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، وہ بیان دے رہی ہے کہ ہم جو ہے 5 سال تک یا 1 سال تک جو اس میں بیان میں لکھا ہے کہ جو ہم روزانہ اذان غور سے سنتی تھی کہ آخر کیا بات ہے کہ اسلام میں 5 وقت جو پکارا جاتا ہے، فجر میں جو ہے جگایا جاتا ہے، اس میں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو تکلیف دینے سے منع کر رہے ہیں۔ تو فجر کی اذان ہو رہی ہے، کتنی اچھی آواز لگتی ہے، میٹھی آواز، پھر ظہر کی اذان ہو رہی ہے، پھر عصر میں اذان ہو رہی ہے، مغرب میں اذان ہو رہی ہے، عشاء کی اذان ہو رہی ہے، دن میں 5 مرتبہ اذان ہو رہی ہے، کیوں؟ اب اس نے تلاش کرنا شروع کیا، لوگوں سے پوچھا، علماء کرام سے رجوع کیا، پوچھا بتلا، ان سے جو ہے معلومات حاصل کی، کتاب کا مطالعہ کیا، تو کہتی ہیں کہ یہ اذان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بڑائی بیان ہوتی ہے۔ اور یہ اذان اس لیے ہوتی ہے کہ اب صبح میں جو اذان ہوتی ہے فجر کی اذان، وہ اس لیے کہ تمام کے تمام مسلمان ایمان والے بھائی مسجد کے اندر جمع ہو، اور 10-15 منٹ کے بعد، آدھا گھنٹے کے بعد جماعت سے نماز ہوگی۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کیا ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ آگے کیا ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہم اذان ہوئی ہے کیوں؟ کیا ہے اذان کیوں ہوئی ہے، کیا مقصد ہے؟ تو آگے مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ کہاں آؤ؟ نماز کی طرف۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نماز سے کیا ملے گا، ہمیں کیا ہے، نماز سے ہمیں کیا ملے گا، میں کیوں جاؤں بستر پر سے اٹھ کے؟ تو اذان آگے میں کیا، آگے مؤذن کیا پکارتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی ادھر ہے۔ اللہ اکبر، کیا زبردست اذان کے الفاظ ہیں۔ ایک غیر مذاہب بھی اذان کی آواز سنتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی ہیں۔ ایک ہمارے ایمان والے بھائی، اذان ہو رہی ہے، کھٹ 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 مار رہا، اذان ہو رہی ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، فل آواز میں جو چل رہا ہے موبائل، ذرا سا بھی آپ کو شرم و حیا نہیں ہے، ذرا سا بھی ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اتنے ہم باغی بن گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی اور کا کھا رہے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ختم ہو گیا، ذرا سے بھی ڈر نہیں کہ بھئی اذان ہو رہی ہے، کون اذان، کس کی بڑائی ہو رہی ہے؟ ایک اللہ کی، جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، پھر ہوا چلایا، آسمان کے اوپر جو ہے سورج کا نظام چلایا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين۔ بھول گئے، ذرا سے بھی ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔
ذرا سا بھی ہمارے دلوں کے اندر جو ہے ڈر نہیں ہے. بھائی کس کی آذان ہو, کون پکار رہا ہے؟ ایک اللہ پکار رہا ہے جس نے ہم سب کو جو ایک منی کے قطرہ سے پیدا کیا ہے. وہی منی کا قطرہ اگر آپ کے کرتا پہ لگ جائے کتنی گندگی آپ کو محسوس ہوتی ہے. ہمارا آپ جو یہاں بیٹھے ہیں حیض کا خون کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بچپن میں جو پیٹ میں جو بچے رہتا ہے تو وہی خون کھا کے بچہ پلتا ہے. حیض کا خون کھا کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی گھمنڈ اور تکبر میں آ گئے ہیں. اتنے گندے پانی سے ہم بنے ہوئے پھر تکبر میں ہیں, گھمنڈ میں ہیں کہ اذان ہو رہی ہے ہم کیوں آواز بند کریں, کیوں موبائل بند کریں؟ تو کوئی بات نہیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے بھائی. ہمارا کام تو ایک سمجھیے کہ علماء کرام کا کام تو یہی ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچانا. ہم آپ سے محبت سے نرمی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اذان جب بھی ہو کوشش یہ کریں کہ اپنے کام کو بند کر دیں. 5 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے بند کر دیں. 3 منٹ میں اذان ختم ہو جاتی ہے, 2 منٹ میں اذان ختم ہو جاتی ہے. 2 منٹ میں آپ کا جو ہے کوئی کام چھوٹ نہیں جائے گا, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. تو سمجھ رہے ہیں سب لوگ, پیچھے والے سب لوگ سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جی پیچھے والے لوگ نہیں بول رہے ہیں تو اصل میں کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ہے بات. اگر آ رہی ہے تو اچھی بات ہے, نہیں اگر سمجھ میں آ رہی ہے ابھی تو انشاءاللہ قبر میں جو ہے سمجھ میں آ جائے گا, ہے کہ نہیں؟ قبر کے اندر جو ہے فرشتے اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے.